السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ Recording in اللہ رب progress. العزت کی توفیق اور اس کی اعانت سے ہم عقیدہ کورس کا آخری لیکچر آج لینے جا رہے ہیں، جس میں ہم اپنے کورس کی تیسری اہم کتاب نواقض الاسلام کو مکمل کرنے جا رہے ہیں، جس کتاب کو ہم نے اس سے 2 سیشن پہلے شروع کیا تھا، اور آج تیسرے لیکچر میں تیسرے سیشن میں ہم اس کتاب کو اللہ کی توفیق سے مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب نواقض الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب ابن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ کی کتابوں میں سے ایک اہم کتاب ہے، جس میں امام صاحب نے ان امور کو ذکر کیا جن امور کے ارتکاب سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے علم ہے کہ پچھلے ہفتے ہم نے ان میں سے 5 امور ایسے پڑھے جن کے ارتکاب سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو آج اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم مزید 5 ایسے امور نواقض پڑھنے جا رہے ہیں جن کے ارتکاب سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو انہی مختصر الفاظ کے ساتھ میں اپنے اس لیکچر کا آغاز کرتا ہوں، اور جیسا کہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ماشاءاللہ حافظ سعود بن اسد اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو وہ انشاءاللہ آج بھی حسب سابق حسب معمول عبارت پڑھیں گے، اور ان کی عبارت کے بعد ہم اپنی اس کتاب کا جتنا اس کا حصہ باقی ہے آج کے لیکچر میں انشاءاللہ اس کو اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے۔ تو حافظ سعود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد۔ قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله في كتابه نواقض الإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم: السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ احسن اللہ الیک وبارک اللہ فیک۔ مصنف رحمہ اللہ نے 5 نواقض کو ذکر کرنے کے بعد جو 6واں ناقض ذکر کیا، ایسا امر جس کے ارتکاب سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، امام صاحب رحمہ اللہ نے جو 6واں امر ذکر کیا وہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس کا ترجمہ سن لیجئے: من استہزأ بشیء من دین الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے کسی چیز کا مذاق اڑایا، بشیء کسی چیز کا مذاق اڑایا، دین اسلام سے جڑی کسی چیز کا مذاق اڑایا، او ثواب اللہ یا اللہ کے ثواب کا، او عقابہ یا اللہ کی جو سزائیں ہیں اس کا، کفرا تو اس شخص نے بھی کفر کیا۔ اور آپ کے علم میں ہے اس سے پہلے بھی ہم دونوں لیکچرز کے اندر میں نے تفصیلی اس بارے میں بتایا کہ کفر کے لیے شروط کو دیکھا جائے گا وہ پائی جا رہی ہوں، موانع کو دیکھا جائے گا وہ نہ پائے جا رہے ہوں، حجت کو قائم کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس شخص کے کفر کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ کفریہ فعل ہے
کہ دین اسلام سے جڑی کسی چیز کا مذاق اڑایا جائے، چاہے اس چیز کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، عبادات کے ساتھ ہے، اخلاقیات کے ساتھ ہے، جزا اور سزا کے ساتھ ہے، جنت اور جہنم کے ساتھ ہے، قبر کے ساتھ ہے، یا قیامت کے دن کے ساتھ ہے، یا پھر جنت کی حوروں یا جنت کی باقی نعمتوں کے ساتھ ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کمنٹس کے اندر یہ بتائیے، چیٹ میں بتائیے کہ ہمارے معاشروں کے اندر کیا نعوذ باللہ ان چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا نہیں؟ آپ قبر کے بارے میں لطیفے سنتے ہیں یا نہیں؟ آپ جنت اور جہنم کے بارے میں نعوذ باللہ لطیفے سنتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کی ایک پاک باز مخلوق جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے، الحور العین، آپ اس کے بارے میں لطیفے سنتے ہیں یا نہیں؟ تو جس نے دین اسلام سے جڑی، اس سے متعلق کسی چیز کا مذاق اڑایا، اس نے کیا کیا؟ کفر۔ یہ کفریہ عمل ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ فرشتوں کے بارے میں نعوذ باللہ مذاق اڑایا جاتا ہے، جنت جہنم کے بارے میں مذاق اڑایا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یاد رکھیے، یہ جتنے بھی امور ہیں، چاہے ان کا تعلق غیبی امور کے ساتھ ہے یا ہمیں نظر آنے والے امور کے ساتھ ہے، ان کا مذاق اڑانا، اس چیز کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ ہے، مستحبات کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، عمل نہ کرنا یہ ایک گناہ ہے، لیکن اس سے کہیں گناہ بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک انسان اس چیز کا مذاق اڑانا شروع کر دے، ایک انسان اس چیز کا مذاق اڑانا شروع کر دے، یہ اس سے بھی کہیں گناہ بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھیے، اس کام کی اتنی مذمت کیوں کی جائے گی؟ کیوں یہ کفریہ فعل ہے؟ یہ کفریہ فعل اس وجہ سے ہے کہ یہ منافقین کا طریقہ کار تھا کہ وہ دین اسلام سے جڑی چیزوں کا مذاق اڑایا کرتے۔ یہ منافقین کا طریقہ تھا کہ وہ دین اسلام سے جڑی چیزوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جیسا کہ واقعہ یہ جو آیت کریمہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، آیت نمبر 65 66 آپ کے سامنے لکھی گئی ہیں، ان دونوں آیت کے نزول کا سبب کیا ہے؟ وہ ایک واقعہ ہے، غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ نیچے باقاعدہ واقعہ بھی لکھا ہے تفسیر ابن جریر الطبری کے حوالے سے۔ آپ نیچے پہلے ہم اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر آیات کے ترجمے اور تفسیر کی طرف آتے ہیں، تاکہ ان آیات کو سمجھنے کے اندر آسانی رہے کہ اللہ رب العزت نے کس موقع پر ان آیات کو نازل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، قال رجل فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں ایک شخص نے کیا کہا؟ فی مجلس یومن، ایک مجلس میں اس نے ایک دن کہا، ما رأیت مثل قرائنا ہؤلاء لا ارغب بطونا ولا اکذب السنتا ولا اجبن عند اللقاء۔ قراء کا مطلب علماء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کرام یا تاریخ کی کتب میں جب قراء کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد علماء ہوتے ہیں۔ ہمارے اس موجودہ زمانے کے اندر علماء کرام ایک الگ اصطلاح ہو گئی، قراء ایک الگ اصطلاح ہو گئی۔ قراء وہ لوگ جو قرآن کو حفظ کرتے ہیں، قرآن کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، علماء جو دین کو سیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قراء کہا جاتا تو اس سے مراد علماء ہوتے تھے، مطلب قرآن کے حافظ، قاری اور عالم۔ تو یہ منافقین نے کیا کہا؟ منافقین، ایک منافق تھا، ایک شخص تھا منافقین میں سے، اس نے یہ کہا کہ یہ جو ہمارے علماء ہیں، نعوذ باللہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سب آ جاتے ہیں جو پڑھے لکھے صحابہ تھے۔ اس نے کیا کہا کہ میں نے ان سے زیادہ پیٹوں کے پجاری اور زبانوں پر جھوٹ بولنے والے اور دشمن سے ملاقات کے وقت ڈرنے والے بزدل میں نے ان سے بڑھ کر نہیں دیکھے۔ اب جب اس نے یہ بات کہی تو فقال رجل فی المجلس، اسی مجلس میں ایک شخص نے کہا، اللہ اکبر، کذبت ولکنک منافق، تو نے جھوٹ کہا، بات ایسے نہیں ہے، ہمارے یہ علماء قراء یہ بہادر ہیں، اور جیسے تو نے کہا ایسی بات نہیں ہے، تو جھوٹا ہے اور تو منافق ہے۔ اور ساتھ ہی کیا کہا؟ لا اخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا جو تو نے کہا۔ فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی۔ وجہ یہ بنی نزول کی کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو وہی شخص جس نے یہ بات کہی تھی منافق، وہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی اس کی مہار کو پکڑا
اور ساتھ ساتھ اس کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے ہیں اور وہ ایک ہی بات کر رہے، کہہ رہے اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ انا کننا نخوض ونلعب، اے اللہ کے رسول بس ہم تو کھیل کود کر رہے تھے، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے۔ ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے کہ اس نے کہا ہم تو بس سفر کی باتیں کر رہے تھے، کہ سفر کے اندر جیسے ایک دوسرے سے مذاق کیا جاتا ہے یا قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں، تو بس ہم تو یہ کر رہے تھے، اس کے علاوہ ہمارا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم آپ کی گستاخی کریں یا ہم آپ کا مذاق اڑائیں، ہم تو آپس میں مذاق کر رہے تھے، نعوذ باللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اسی آیت کو تلاوت کر رہے تھے، کیا اب اللہ، کیا اللہ کے ساتھ، وآیاتہ اور اس کی آیات کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، کنتم تستہزئون تم مذاق اڑا رہے تھے، کیا اللہ اس کی آیات اور اس کے رسول کا تم مذاق اڑا رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ اب چلتے ہیں آیات کے ترجمے کی طرف۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، لَيَقُولُنَّ تو البتہ وہ ضرور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو کھیل کود رہے تھے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، کیا اللہ اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنتم تستہزئون تم مذاق کر رہے تھے؟ لا تعتذروا، کوئی عذر پیش نہ کرو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے مصنف رحمہ اللہ نے دلیل پکڑی، لا تعتذروا، کوئی عذر پیش نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا۔ ان نعفو عن طائفہ منکم، اگر ہم ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں، نعذب طائفہ، تو ہم ایک گروہ کو عذاب دیں گے، بانہم کانوا مجرمین، کہ وہ مجرم تھے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ان الفاظ سے مصنف رحمہ اللہ نے اس دلیل کو اخذ کیا ہے یا استدلال کیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے دین کا مذاق اڑانا یا دین اسلام سے جڑی کسی چیز کا مذاق اڑانا، یہ اتنا شدید عمل ہے جو انسان کو کفر کے درجے تک لے جاتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں تو جیسا کہ میں نے کہا کہ معاشرے کے اندر ایسے بہت سی باتیں، لطیفے، ہنسانے کی باتیں مشہور ہیں جن میں نعوذ باللہ اللہ کے فرشتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، قبر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جنت کا، جہنم کا، دوزخ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اسی طرح جنت کی نعمتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ منافقین نے یہ عذر پیش کیا تھا کہ ہم نے قصداً یہ نہیں کہا یا ہم نے سنجیدگی کی حالت میں نہیں کہا، ہم تو مذاق میں کہہ رہے تھے۔ اللہ نے ان کے اس عذر کو قبول نہیں کیا، فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے ہو، کوئی عذر پیش نہ کرو۔ تو اس وجہ سے یہ بہت شدید عمل ہے جس کو مصنف رحمہ اللہ نے نواقض الاسلام، ایسے امور جو انسان کو دین اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اس میں 6 نمبر پر ذکر کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کے بعد 7ویں نمبر پر مصنف رحمہ اللہ نے کس امر کو ذکر کیا ہے۔ پہلے قرات سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کے ترجمے اور تشریح کی طرف آتے ہیں۔ السابع السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر۔ بارک اللہ فیک وَأَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ مصنف رحمہ اللہ نے 7ویں نمبر پر جس امر کو ذکر کیا، جس معاملے کو ذکر کیا، جس کے ارتکاب سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ہے السحر۔ کیا مطلب السحر؟ وہ ہے جادو، وہ ہے جادو۔ اور جادو کی 2 اقسام کو ذکر کیا، الصرف والعطف۔ الصرف والعطف یہ جادو کی 2 قسمیں ہیں جو سب سے زیادہ مشہور ہیں، کہ آپس میں ملانے کے لیے جادو کا استعمال 2 اشخاص کو، 2 لوگوں کو ملانے کے لیے، یا پھر کسی کو قریب کرنے یا کسی کو دور کرنے، کسی کو قریب کرنے یا کسی کو دور کرنے کے لیے جو جادو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جادو کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر 2 اقسام کا ذکر کیا، الصرف والعطف۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جادو یہ بھی نواقض اسلام میں سے ہے۔
پہلے ترجمہ سن لیجئے پھر شرح کی طرف آتے ہیں. کہتے ہیں فمن فعلہ، جس نے اس کو کیا مطلب جادو کو، او رضی بہ، یا اس پر راضی ہوا، کفرا، اس نے کفر کیا. اچھا، اب جادو کے کفر ہونے کی کیا دلیل ہے؟ جادو کے کرنے یا اس پر رضامند ہونے کی کیا دلیل ہے؟ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے. وہ جو دو فرشتے ہاروت ماروت جن کو بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے، کیا کہتے؟ انما نحن فتنہ، ہم آزمائش ہیں. فلا تکفر، کفر نہ کرو. یہ جو الفاظ ہے نا فلا تکفر، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ان کو اللہ رب العزت نے لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا. یاد رکھیے فتنے کا لفظی مطلب، انما نحن فتنہ، فتنے کا لفظی مطلب ایک تو وہ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، مطلب ہم کہتے ہیں مال کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، اور قیامت سے پہلے مختلف طرح کے فتنے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ایک فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش. فتنے کو آزمائش اس لیے کہتے ہیں کہ فتنوں کے ذریعے انسانوں کی آزمائش مقصود ہوتی ہے. کھرے اور کھوٹے کی پہچان، کھرے اور کھوٹے کی پہچان، سچے ایمان والے، مضبوط ایمان والے اور صرف ایمان کا دعویٰ کرنے والے کی پہچان، ان دونوں کے درمیان فرق. تو وہ فرشتے جس کو بھی سکھاتے ہاروت ماروت، وہ کیا کہتے؟ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ایک آزمائش ہیں، ہمیں تمہیں آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے، فلا تکفر، کفر مت کیجیے. اللہ اکبر. اب دیکھیں نا، یعنی کیا یہ چیز عقل میں آتی ہے کہ جو آپ کو سکھا رہا ہے وہ کہہ بھی رہا ہے کہ یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، مت کفر کیجئے، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے اس کو سیکھا. ایسی ہے بنی اسرائیل نے اس کو سیکھا. تو یاد رکھیے بڑی آسان ہے اس کو سمجھنا. آج کے دور میں بھی کہیں ایسے فتنے ہیں کہ انسان کو اچھی طرح سے پتہ ہے یہ فتنہ ہے اور وہ اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. دیکھیں آج کے دور میں کتنی ایسی چیزیں ہیں، پتہ بھی ہے کہ یہ فتنہ ہے، وہ پھر بھی مبتلا ہو جاتا ہے. واضح طور پر پتہ ہے کہ یہ فتنے کا باعث ہے، پھر بھی مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو مصنف رحمہ اللہ یہاں پر یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اس کی دلیل میں لائے ہیں. اور آپ ضرور سورۃ البقرہ کی یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 101، 2، 3، ان آیات کو پڑھیے گا جس میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے. مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر دو چیزوں کو ذکر کیا، جس نے خود جادو کیا فمن فعلہ، یا پھر اس پہ راضی ہوا. تو یاد رکھیے کوئی بھی کفریہ کام ہے اس پر اس کا انکار کرنا مقصود ہے، اس کا انکار کیا جائے گا، رد کیا جائے گا، اس پر رضامندی نہیں اختیار کی جائے گی. کوئی بھی کفریہ کام ہے، شرک ہے، کفر ہے. دیکھیے ایک چیز ہے دعوت دینا اور ایک چیز ہے رضامندی. بعض اوقات انسان کوئی برائی کو دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے شرک ہو رہا ہے، کوئی بدعت ہو رہی ہے. ہاں، برائی کو دیکھتے ہوئے 3 اصول ہیں، یا تو ہاتھ سے روکے، استطاعت نہیں رکھتا، زبان سے استطاعت نہیں رکھتا، دل میں برا جانے. تو برائی کو آخری درجہ ہے دل میں برا جاننا. لیکن کوئی بندہ دل سے برائی کو بھی نہیں برا جانتا، وہ اس پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے. تو یاد رکھیے یہ جتنے بھی نواقض ذکر ہو رہے ہیں، ابھی ہم 7واں پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی 3 باقی ہیں، جتنے بھی یہ امور ہیں ان پر ان کا انکار کرنا، مذمت کرنا اور ان پر عدم رضا کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے. یہ گناہ ہے، دعوت میں دے سکوں یا نہ یہ ہر انسان کی اپنی استطاعت پر ہے، لیکن اس پر رضامند ہونا نہیں چاہیے. تو یہ مصنف رحمہ اللہ نے کہا جس نے جادو کیا او راضی بہ، یا اس پر راضی ہوا، کفارا، تو اس نے کیا کیا؟ کفر کیا. تو دیکھیں اس کے اندر وہ کیٹیگری بھی آ جاتی ہے نا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم جادو کرتے تو نہیں ہیں لیکن وہ کرواتے ہیں کسی اور سے، کسی جادوگر کی خدمات کو حاصل کر کے، تو مطلب یہ کہ یہ اس کے کام پر راضی ہو گئے. تو بالکل کرنے والا کروانے والا یہ دونوں کفر کے اندر کیا ہو جائیں گے؟ شریک ہو جائیں گے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جادو تو کرتا ہے لیکن وہ کفر نہیں کرتا، تو وہ کافر کیسے ہو گیا؟ ایک شخص جادو کرتا ہے لیکن کفر نہیں کرتا تو وہ کافر کیسے ہو گیا؟
تو یاد رکھیے جو جادو کی اصل ہے، جو جادو کی حقیقت ہے السحر کی، وہ تب تک ممکن نہیں ہے، اس کا سیکھنا تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان کفر نہ کرے۔ شیاطین، جنات وہ جادوگر کی خدمت کریں گے، لیکن اس سے پہلے اسے اپنی عبادت اور اللہ کے ساتھ کفر، اللہ کا انکار کروائیں گے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں بندہ جادو تو کرتا ہے لیکن وہ کافر نہیں ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یا تو وہ جادو نہیں کرتا، اگر وہ جادو کرتا ہے تو یہ کفریہ عمل ہے، کیونکہ جادو کفر کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس لیے یاد رکھیے ہمارے معاشروں کے اندر جادو یا جادو کی طرف لے جانے والی جتنی صورتیں ہیں، کاہن ہے، نجومی ہے، غیب کا دعویٰ کرنے والے ہیں، آپ کو سامنے بٹھا کر حساب کتاب کر کر ماضی مستقبل کی باتیں بتانے والے ہیں، اگرچہ ان کی بعض باتیں سچ بھی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن یہ ان کے صدق یا صداقت پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ یہی بتاتا ہے کہ یہ جادوگر ہیں اور انہوں نے وہ عمل کیا جنات شیاطین کی مدد سے جو کفریہ عمل ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو آزمایا تھا اور وہ اس آزمائش کے اندر ناکام ہو گئے تھے، اور اللہ نے جس کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ وہ جس کو بھی سکھاتے تھے ہاروت ماروت، وہ کیا کہتے؟ انما نحن فتنہ فلا تکفر، ہم فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، آپ کفر مت کیجئے۔ اور یہ جو جادو ہے اس کی کئی ایک اقسام ہیں، گروہوں کے اندر جادو ہوتا ہے، انسانوں کے پتلے بنا کر اس میں جادو ہوتا ہے، انسانوں کے کپڑے یا ان کے بال وغیرہ حاصل کر کے ان پر جادو ہوتا ہے۔ یہ جادو کی مختلف اقسام ہیں، مختلف صورتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، ان قسم کے چیزوں سے بچنے کے لیے بہترین تعلیم وہ قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص۔ یہ 3 صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سوتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں پھونک کر، ہاتھوں کو چہرے کے قریب لا کر ہاتھوں میں پھونک کر تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے جسم پر اپنے مبارک ہاتھوں کو پھیر کر سویا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم ان طرح کے شرور سے بچ سکیں۔ اللہ رب العزت بچنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ تھا 7واں ناقض۔ اب ہم چلتے ہیں 8ویں ناقص کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے 8ویں نمبر پر کس امر کو ذکر کیا جس کے ارتکاب سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ الثامن مظاهرة المشركين معاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ نعم، بارک اللہ فیکم و احسن اللہ الیک۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے 8ویں نمبر پر جس چیز کو ذکر کیا، الثامن، 8ویں چیز کیا ہے جس کے ارتکاب سے انسان دین اسلام سے خارج ہوتا ہے، وہ ہے مظاہرۃ المشرکین و معاونتہم، مشرکین کی مدد کرنا اور ان کے غلبے میں ان کی مدد کرنا، کس کے خلاف؟ علی المسلمین، مسلمانوں کے، مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کی اعانت اور مدد کرنا۔ کس مرحلے میں مدد کرنا؟ جنگ کے اندر۔ یعنی یہاں پر جو مدد مراد ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اہل اسلام اور اہل کفر کی جنگ ہے، اور ایک مسلمان جا کر کفار کی صفوں میں داخل ہو جاتا ہے، ان کے شانہ بشانہ مسلمانوں کے خلاف لڑتا ہے یا مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرتا ہے، تو یہ کام بھی اس کو کفر کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اس کی دلیل مصنف رحمہ اللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 کو ذکر کیا، والدلیل قولہ تعالی، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جس نے ان کو دوست بنایا، یعنی کہ کفار مشرکین کو، منکم، تم میں سے، یعنی تم اہل اسلام میں سے جس نے ان کو دوست بنایا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے۔ بولیے جی، وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو اللہ ہدایت
نہیں دیتا۔ تو اس ناقص کا مفہوم کیا ہے کہ جب اہل اسلام اور اہل کفر کی جنگ ہو رہی ہے تو ایک مسلمان کفار کا ساتھ دے، کفر کے غلبے کے لیے ان کا ساتھ دے۔ کسی مسلمان سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ اہل اسلام اور اہل کفر کی جنگ کے ٹائم اس کے دلی تمنا یہ ہو کہ کفار جو ہیں وہ غالب آ جائیں اور مسلمان مغلوب ہو جائیں۔ کسی مسلمان کی یہ تمنا، یا جس کے دل میں ایمان ہو اس کی یہ تمنا نہیں ہو سکتی۔ تمنا نہیں ہو سکتی تو ان کی مدد کرنا، اعانت کرنا مسلمانوں کے خلاف یہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 اس چیز کے دلیل میں ذکر کی، کیونکہ یہ قابل مذمت فعل ہے۔ مسلمان ہمیشہ اپنے دین سے اور اپنے دین والوں سے محبت کرتا ہے، اس کے دل کے اندر جو ایک حقیقی محبت ہوتی ہے وہ اسلام اور اہل اسلام سے ہوتی ہے، اور اسلام کا غلبہ اس کے دل کے اندر اس چیز کی تمنا ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33 میں فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدا، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر، لیظہرہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے، علی الدین کلہ، تمام ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک اس چیز کو ناپسند ہی کیوں نہ جانے، مکروہ ہی کیوں نہ جانے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو یہ اہل اسلام کی تمنا ہونی چاہیے۔ اور آیت کے آخر میں جو یہ کہا گیا ان اللہ، اچھا پہلے یہ کہ مصنف رحمہ اللہ نے آیت سے استدلال کہاں سے کیا، کس مقام سے استدلال کیا، تو وہ استدلال کی جگہ ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جس نے انہیں دوست بنایا تم میں سے تو وہ انہی میں سے ہے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تو وہ انہی میں سے ہے، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ ظلم سے مراد یہاں کفر ہے، کہ اللہ جو کافر قوم ہے اللہ رب العزت ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے اس امر کو کہ اہل اسلام کے مقابلے میں اہل کفر کی جنگ کے دوران، لڑائی کے دوران ان کی مدد کرنا تاکہ وہ غالب آ سکیں اور اہل اسلام مغلوب ہوں، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کفریہ عمل ہے، جیسا کہ آیت کریمہ اور بلکہ 2 آیات اس کے دلیل کے اندر ذکر کی گئی۔ تو یہ مصنف رحمہ اللہ نے 8ویں نمبر پر ذکر کیا۔ اب ہم چلتے ہیں 9ویں اور سیکنڈ لاسٹ ناقص کی طرف، جو کہ مصنف رحمہ اللہ نے نواقض الاسلام جس کو 9ویں نمبر پر ذکر کیا ہے۔ التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر۔ جزاک اللہ خیرن۔ اچھا یہ والا جو ناقض ہے آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے، اس کو اچھی طرح سے یہ سمجھنا ہے کیونکہ ہمارا جو خاص کر برِ صغیر پاک و ہند کا معاشرہ ہے اس کے ساتھ اس ناقض کا بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ آپ کہہ لیجئے کہ اکثر جو غیر شرعی کام ہوتے ہیں اور پھر نہ صرف غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں بلکہ ان کے جواز کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں، تو اس چیز کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ پہلے ہم ترجمہ سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی شرح کی طرف آتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من اعتقادہ، جس نے یہ اعتقاد رکھا، کیا؟ ان بعض الناس، کے بعض لوگوں کو، یسعہ الخروج عن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نکلنا یہ بالکل جائز ہے۔ بعض لوگ جو یہ عقیدہ رکھیں کہ بعض لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے باہر بھی نکل سکتے ہیں۔ اچھا دلیل کیا ذکر کریں؟ کما وسع الخضر، جیسے کہ خضر علیہ السلام، الخروج عن شریعت موسیٰ، جیسے کہ وہ حضرت موسیٰ کی شریعت سے باہر نکل گئے تھے علیہ السلام، تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بھی بعض لوگوں کا باہر نکلنا جائز ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے فہو کافرون، تو وہ شخص بھی دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں اس یعنی کہ کیا کنسپٹ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کا مفہوم سمجھیے کہ اگر کوئی یہ چاہے
کہ دین اسلام پر چلے تو ٹھیک ہے، اگر چاہتا ہے تو دین اسلام پر چلے، اور اگر شریعت پر نہیں چلنا چاہتا تو پھر ایک اور دین جسے انہوں نے دین سمجھ لیا، طریقت، تو انہوں نے کہا آپ اگر شریعت پر نہیں چلنا چاہتے تو آپ طریقت پر چلیے۔ آپ کس پر چلیے جی؟ طریقت پر۔ چاہے تو شریعت پر چلیں اور چاہے شریعت پر نہ چلیں۔ آپ یقین جانیں، آپ بعض ایسے بے دین قسم کے لوگوں سے پوچھیں کہ یہ جن کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑے ولی ہیں یا جو کوئی بھی ہیں، ان کے بال بہت زیادہ لمبے ہیں، ان کے بالوں سے یہ لگ رہا ہے یا ان کے حلیے سے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے کئی دن سے طہارت ہی حاصل نہیں کی، وضو غسل وغیرہ انہوں نے نہیں کیا، ان کے حلیے سے یہ معلوم ہو رہا ہے۔ تو وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ آپ یہ پوچھ کر دیکھ لیجئے، وہ آگے سے یہ کہیں گے کہ اصل میں یہ طہارت، یہ نماز روزہ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ اتنے پہنچ چکے ہیں کہ یہ شریعت سے بھی باہر نکل گئے، تو اب یہ نمازیں پڑھیں یا نہ پڑھیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، طہارت کا خیال کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، حقوق اللہ حقوق العباد کو ادا کریں یا نہ کریں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے کہ اچھا دلیل کیا دیں؟ دلیل یہ دیں کہ جیسے حضرت خضر علیہ السلام جو تھے وہ حضرت موسیٰ کے بالکل اپوزٹ تھے اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑا، تو ہم جو ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ ہمارے برے صغیر پاک و ہند سے بہت زیادہ یعنی بہت بڑی تعداد کے اندر ایسے آپ کو ملنگ اور ایسے یعنی غیر طاہر قسم کے جن کے لباس، جن کی شکل و صورت شریعت کے مطابق نہیں ہے، ان کے لباس شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور وہ شریعت کے احکام کے پابند نہیں ہیں، ظاہری طور پر نماز روزہ کرنے والے نہیں ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار کہیں گے، یا ان کے معتقدین انہیں بہت بڑا دیندار کہیں گے، ان سے برکت کو حاصل کرتا پھریں گے۔ آپ ان سے پوچھیں اللہ کے بندوں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بتائیں گے دیکھیں حضرت موسیٰ کے زمانے میں کیا ہوا تھا، حضرت خضر جو تھے وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ یہ کہیں گے کہ حضرت خضر بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور کوئی شک نہیں وہ اللہ کے ولی تھے۔ تو کیا ہوا؟ لوگ چل کر حضرت خضر کے پاس جاتے اور دیکھیں حضرت موسیٰ کی شریعت میں، حضرت موسیٰ کی شریعت میں کسی کو قتل کرنا جائز نہیں تھا، لیکن حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ سمجھا گئی نا آپ نے؟ لیکن حضرت خضر نے کیا کیا؟ ایک بچے کو قتل کر دیا۔ وہ آگے سے یہ دلیل دیں گے، اللہ اکبر، یہ کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسی دلیل نہیں کہ جس سے یہ پتا چلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کی طرف بھی بھیجا گیا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء رسول ہوتے تھے وہ خاص علاقوں کی طرف اور خاص لوگوں کی طرف انہیں بھیجا جاتا تھا، لیکن یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں تمام لوگوں کی طرف بھیجا۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اور دوسری صحیح بخاری کی حدیث کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، پہلے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی نبی کو اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا خاص، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف عمومی طور پر بھیجا گیا ہے۔ یہ فرمانے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے یہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اب اگر حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کی مخالفت بھی کی تو پہلے تو یہ ثابت نہیں کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر کی طرف بھی مبعوث تھے یا نہیں۔ نمبر دو، صحیح بخاری کی حدیث، حضرت خضر نے خود حضرت موسیٰ سے یہ فرمایا تھا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی علی علم من علم اللہ علمنی، مجھے ایک اللہ نے ایسا علم سکھایا ہے جس علم پر میں ہوں، لا تعلمہ انت، جسے آپ نہیں جانتے، وانت علی علم من علم اللہ، اور آپ کے پاس اللہ کا ایک ایسا علم ہے، علمکہ اللہ،
جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے لا اعلمہ میں اس کو نہیں جانتا. اے موسیٰ میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے سکھایا آپ اس کو نہیں جانتے, اور آپ کے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے آپ کو سکھایا میں اس کو نہیں جانتا. اللہ اکبر. تو یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا خود سے. تو اس وجہ سے نعوذ باللہ یہ دلیل دینا اور امت محمدیہ کا ایک فرد, اس امت کا یہ ایک فرد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ایک فرد یہ دلیل دے کہ حضرت خضر کے دین پر ہوں اور انہوں نے حضرت موسیٰ کی مخالفت کی تھی, بچے کو قتل کر دیا, اس وجہ سے میں اگر نمازیں نہیں پڑھ رہا یا طہارت کا خیال نہیں رکھ رہا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نعوذ باللہ من ذالک. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ان احکامات پر عمل کرنے والے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے کسی کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ چاہے تو نمازیں پڑھے اور نہ پڑھے, چاہے تو طہارت کا خیال رکھے اور نہ رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو بھی کرتے, غسل بھی کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی پابندی بھی کیا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا استعمال کثرت سے کیا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق اللہ حقوق العباد کو ادا بھی کیا کرتے تھے. زندگی کی آخری ایام ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جب شدت اختیار کر جاتی ہے, دو اشخاص کے کندھوں پر سہارا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آتے ہیں, نماز کو ادا کرتے ہیں. آپ کے قدم مبارک زمین پر گھستے آ رہے ہیں, قدم نہیں اٹھا پا رہے بیماری کی شدت کی وجہ سے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو اس حالت میں بھی نہیں چھوڑا. اور کوئی اٹھ کر یہ دعویٰ کرے کہ جی یہ اب بہت پہنچی سرکار ہیں, اس وجہ سے اب ان کو نمازیں وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ چاہے تو نشہ آور چیزوں کو استعمال کریں یا جو مرضی کریں, جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے اصل میں ان کو ان چیزوں کی اجازت دے دی گئی ہے یا پھر ان چیزوں کے نہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک یہ دلیل کبھی بھی نہیں بن سکتی. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحیح حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو انہیں بھی میری اتباع کے علاوہ اور کوئی چیز ان کے لیے جائز نہ ہو. میری اتباع کے علاوہ حضرت موسیٰ کے لیے بھی اور کوئی چارہ نہیں ہوگا اگر حضرت موسیٰ بھی میری اس وقت وہ واپس آ جائیں. اللہ اکبر. تو اس وجہ سے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خیر ہے اگر کوئی بندہ شریعت پر عمل کرے تو ٹھیک ہے اور مسلمان ہے, اور اگر نہ عمل کرے نمازیں نہ پڑھے شریعت پر عمل نہ کرے اور وہ یہ سمجھے کہ اب مجھے نمازیں پڑھنے کی یا فلاں بندے کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یا اس کو دین اسلام کے یا شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو یاد رکھیے یہ کفریہ عقیدہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک پیدا ہونے والے آخری جو بچہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تک مبعوث ہیں, آخری نبی اور رسول ہیں. قیامت تک کے لیے آپ کو منصب رسالت و نبوت پر فائز کیا گیا. تو مصنف رحمہ اللہ نے 9ویں نمبر پر اس ناقص کو ذکر کیا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنی کتاب کے آخری ناقص کی طرف کہ مصنف رحمہ اللہ نے سب سے آخر 10ویں نمبر پر کس ناقص کو ذکر کیا, اور اس کے بعد 10 کے 10 ذکر کرنے کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے بڑا خوبصورت ایک بات کی. انشاءاللہ ہم پہلے 10واں ناقص پڑھتے ہیں, 10واں وہ امر پڑھتے ہیں جس کے ارتکاب سے انسان دین اسلام سے خارج ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر مصنف رحمہ اللہ کا جو کلام ہے خلاصہ ہے ان تمام نواقص کے بارے میں اس کو ہم پڑھتے ہیں. جی. العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. بارک اللہ فیک و احسن اللہ الیک. مصنف رحمہ اللہ نے 10ویں نمبر پر جس ناقص کو ذکر کیا وہ یہ ہے کہ الاعراض عن دین اللہ, اللہ کے دین سے اعراض. اللہ کے دین سے اعراض. کیسا اعراض؟ لا یتعلمہ, نہ تو اللہ کے دین کو سیکھتا ہے, ولا یعمل بہ, اور نہ ہی اس پر عمل کرتا ہے. نہ اللہ کے دین کو سیکھتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے,
تو یہ اللہ کے دین سے اعراض کہلاتا ہے۔ اس کے دلیل میں کیا ذکر کیا؟ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اس کے دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات کے ساتھ، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر وہ اسے اعراض کرتا ہے، إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اللہ نے فرمایا ہم مجرم لوگوں سے انتقام لینے والے ہیں، ان کو سزا دینے والے ہیں۔ یہ سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 22 ہے جو اس چیز کے دلیل میں ذکر کی گئی کہ اللہ کے دین سے کوئی اعراض کرتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے دین سے اعراض کا کیا مطلب ہے، اعراض کا کیا مطلب ہے؟ تو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، دیکھیے شرح میں کہتے ہیں وَأَمَّا كُفْرُ الْإِعْرَاضِ، اعراض کا کفر کیا ہے؟ فَأَن يُعْرِضَ بِسَمْعِهِ وَقَلْبِهِ عَنِ الرَّسُولِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل سے اور اپنی سماعت سے بے رغبتی کرے۔ مطلب اسے یہ کہا جائے کہ آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو بتاتے ہیں، یا آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا آپ کے بارے میں کوئی چیز بتاتے ہیں، وہ اعراض کرے، اس کو سننے کی بھی اس کی وسعت نہ، اس چیز سے اعراض کرے۔ نمبر 2، لا یصدقہ، نہ تو تصدیق کرے، ولا یکذبہ، نہ ہی تکذیب کرے، نہ تو اس کی تصدیق کرے نہ تکذیب کرے، ولا یوالیہ ولا یعادی، نہ اس سے محبت کا اظہار کرے نہ اس سے دشمنی کا اظہار کرے، ولا یصغی الی ما جاء بالبتہ، ولا یصغی الی ما جاء بہ البتہ، کہ وہ حتمی طور پر یہ کیا کرے کہ وہ اس چیز کی طرف مائل ہی نہ ہو، وہ بالکل اس چیز کی طرف، دین اسلام کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کی تعلیمات کی طرف بالکل اس کا میلان ہی نہیں ہے، میلان ہی نہیں ہے، اگرچہ وہ تکذیب نہیں کر رہا لیکن بے رغبتی برتنا۔ کیا کرنا جی؟ بے رغبتی برتنا، دین اسلام سے ایسی بے رغبتی کہ نہ اسے سیکھ رہا ہے، نہ کسی کو سکھا رہا ہے، نہ اس پر عمل کر رہا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے سامنے دین کی کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ جلدی جلدی اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ وہ تکذیب نہ بھی کرے، نہ تصدیق کرے نہ تکذیب کرے، نہ محبت کا اظہار کرے نہ دشمنی کا اظہار کرے، صرف اپنے اس عمل سے، اس بے رغبتی سے ہی وہ دین اسلام سے نکل جائے گا۔ یہ کوئی اہل اسلام کی عادت نہیں ہے، اہل ایمان کی عادت نہیں ہے کہ وہ اپنے دین سے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر بے رغبت ہوں۔ اور یہ جو آیت کریمہ کے شروع میں کہا گیا نا وَمَنْ أَظْلَمُ، یہ اصل میں جو استفہام ہے یہ انکار کے لیے ہے، جس کا مطلب ہے لا احد اظلم منہ، کوئی اس سے بڑا ظالم نہیں ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں ہے جس کے اندر یہ کام پائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ طٰہٰ کی 3 آیات کو اعراض کے بارے میں، کیونکہ یہ بڑا ضروری موضوع ہے، اس کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، تو بے شک اس کے لیے تنگ معیشت ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دنیا کے اندر اس کی معیشت تنگ ہے اور آخرت میں ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ، وہ کہے گا ربی، اے میرے رب، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے اللہ دنیا میں تو میں دیکھا کرتا تھا، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ لِمَ حَشَرْتَنِي، کیوں اے اللہ تو نے مجھے اٹھایا، أَعْمَى، اندھے کی حالت میں، وقت کنت بصیرا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال، اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں، فنسیتہا، تو ان کو بھول گیا، وکذالک اليوم تنسا، تو آج کے دن تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ تو اللہ کے دین سے اعراض کرنا، مصنف رحمہ اللہ نے 10ویں نمبر پر اس امر کو ذکر کیا۔ اب مصنف رحمہ اللہ نے ایک سمری کے طور پر، خلاصے کے طور پر ان 10 نواقض کے بارے میں مزید وضاحت کر دی۔ اس وضاحت کو پڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ مصنف رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کو مکمل کیا۔ تو ہم پہلے اس کی عبارت سن لیتے ہیں، پھر اس کے ترجمہ اور مختصر شرح کی طرف آتے ہیں۔ ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا،
فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم و احسن اللہ الیکم۔ یہ تھے ماشاء اللہ حافظ سعود بن حافظ اسد اقبال ماشاء اللہ، جو اس پوری کتاب میں ہمیں کتاب کی عبارت سنا رہے تھے۔ احسن اللہ الیک و بارک اللہ فیکم۔ بیٹا ماشاء اللہ بہت اچھی آپ نے عبارت پڑھی، اللہ رب العزت اس کو قبول کرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، تمام سامعین سامعات کے لیے اللہ رب العزت اس کو علم نافع کا باعث بنا دے۔ اور ماشاءاللہ صرف یہی کتاب نہیں بلکہ عقیدہ کورس میں ہماری تینوں کتابوں کے ماشاءاللہ قاری حافظ سعود تھے۔ حافظ سعود ماشاءاللہ دین دنیا کی دونوں تعلیموں کو بڑے شوق سے حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ گزشتہ کئی مہینوں سے الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت بیٹا آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے آخر میں جو کلام ذکر کیا وہ کہتے ہیں وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ النَّوَاقِضِ، ان تمام نواقض میں، یہ جو 10 نواقض ذکر ہوئے ہیں، ان تمام نواقض میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کس میں فرق نہیں ہے؟ بین الحاذل، حاذل کہتے ہیں مذاق کرنے والے، مذاق کرنے والے میں، والجاد، اور سنجیدہ میں۔ کوئی اگر ان میں سے کسی کام کا ارتکاب کرے اور پھر یہ کہے کہ میں مذاق کر رہا تھا، تو یاد رکھیے اس کا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ سیریس ہے یا مذاق کر رہا تھا کوئی فرق نہیں۔ والخائف، اور جو ڈرنے والا ہے، ہاں ایک صورت ہے الا المکرہ، یہ جو ہے نا مکرہ، اس کے علاوہ مطلب مکرہ سے عذر قبول کیا جائے گا، باقیوں سے عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئی اگر کسی نے کسی کے ڈر سے کہا، یعنی معمولی ڈر تھا لیکن اس نے کلمہ کفریہ کہہ دیا، یا پھر کسی کو خوش کرنے کے لیے کفریہ کلمہ کہہ دیا، یا پھر سنجیدگی میں کہہ دیا، یا مذاق کرتے ہوئے کہہ دیا، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں ایک کیٹیگری ہے، اونلی ون، مکرہ، جس کو استثناء حاصل ہے۔ اور وہ کون ہے؟ مکرہ وہ ہے جس کی دلیل میں شرح کے اندر سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 بھی ذکر کی گئی ہے۔ مکرہ وہ ہے جس کو مجبور کر دیا جائے۔ بولیے مکرہ کون ہے؟ جس کو مجبور کر دیا گیا اور اس کی یا کسی کے جان کے جانے کا خطرہ ہے، کہ یا وہ کفر کرے یا اس کی جان گئی، یا وہ کفر کرے یا اس کی جان گئی، اس کو کہتے ہیں مکرہ، جس کے بارے میں اللہ نے سورۃ النحل میں فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے اپنے ایمان کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کیا، الا سوائے اس شخص کے من اکرہ، جس کو مجبور کر دیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ تو یاد رکھیے دل کا ایمان پر مطمئن ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر ایسی مجبوری کی حالت میں انسان اپنی زبان سے کفریہ کلمہ ادا بھی کرتا ہے تو اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ دل میں اطمینان تھا، دل میں ایمان پر اطمینان تھا۔ تو زبان سے اگر کفر کہہ بھی دیا تو جان بچانے کے لیے اپنی یا کسی کی سے انسان کافر نہیں ہو جاتا۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے الا، ایک کیٹیگری ہے، ایک شخص ہے جس کو استثناء دیا، اور وہ کون ہے؟ جس کو مجبور کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے کسی کو خوش کرنے کے لیے کہا، کسی سے ڈر کر کہا، سنجیدگی میں کہا، مذاق سے کہا، تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کا کفر کفر ہی ہے۔ فرماتے ہیں وَكُلُّهَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يَكُونُ خَطَرًا، اور یہ تمام کے تمام جو نواقض ہیں 10 کے 10 یہ شدید خطرے والے ہیں۔ وَأَكْثَرِ مَا يَكُونُ وَقُوعًا، اور یہ واقع ہونے کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ان میں سے کتنے نواقض ہیں جنہیں ہم کئی لوگوں کی زندگی کا معمول دیکھتے ہیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ، مسلم کو یہ چاہیے، مسلمان بندے کو یہ چاہیے، ان یحذرھا، کہ وہ ڈرے، ان نواقض سے بچے، وَيَخَافَ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهِ، اور اپنی جان پر ان کا ڈر رکھے۔ یاد رکھیے یہ مطلوب ہے کہ انسان کفر کے بارے میں، شرک کے بارے میں، بدعات کے بارے میں، جہالت کے بارے میں اپنے آپ پر ڈر رکھے کہ اللہ رب العزت مجھے ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔
جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے تعلق سے کیا دعا مانگی تھی؟ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 35 حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب حضرت ابراہیم نے کہا رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو، مکہ کو امن والا بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو بچانا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ وَاجْنُبْنِي، یہ حضرت ابراہیم، یہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ اکبر۔ اور اللہ سے دعا کیا کریں؟ اے اللہ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، مجھے اور میری اولاد کو بچانا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ تو اس وجہ سے پھر مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے بارے میں کتنا ڈر رکھنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے بچنے کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو ان چیزوں کا ڈر رکھتا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کا ڈر رکھنا چاہیے۔ اور مصنف رحمہ اللہ نے سیکنڈ لاسٹ جو لائن ہے اس میں بڑی خوبصورت دعا کی، انہوں نے کہا نعوذ باللہ من موجبات غضبہ، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ان چیزوں کے ارتکاب سے جن سے اللہ کا غصہ لازم آ جاتا ہے۔ اللہ کے غصے کو لازم کر دینے والے امور، واجب کر دینے والے امور سے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ وَعَلِيمِ عِقَابِهِ، اور جو اللہ کی دردناک سزا ہے اس کو واجب کر دینے اور اللہ کے غصے کو واجب کر دینے والے جو امور ہیں، اے اللہ ہم ان کے ارتکاب سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اور جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ کا طریقہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر اپنی کتاب کو مکمل کیا ان الفاظ کے ساتھ کہ وصلی اللہ، اللہ درود بھیجے، علی خیر خلقہ، اپنی مخلوق میں سے جو سب سے بہتر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ، اور آپ کی آل پر، وصحبہ، اور آپ کے صحابہ پر، وسلم، اور اللہ سلامتیاں بھیجے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر اپنی اس کتاب کو مکمل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس کتاب نواقض الاسلام کے دوران اور اس سے پہلے جو ہم نے 2 کتابیں پڑھی، الاصول الثلاثہ اور اسی طرح القواعد الاربعہ، ان تینوں کتابوں کے درمیان اگر میری زبان سے کوئی صحیح بات نکلی ہے تو وہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کے اندر اس کو قبول و منظور فرمائے، اور اگر میری زبان سے کوئی ایسی بات نکلی جو نہیں نکلنی چاہیے تھی تو اللہ رب العزت مجھ سے درگزر فرمائے، یقیناً وہ میری کم علمی ہے یا شیطان کی طرف سے، اللہ اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرے۔ تو ہم کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کچھ دیر کے لیے یہاں پر رکیے گا، ہم ایک مزید اگلی کتاب کے بارے میں جو کچھ ہفتوں کے بعد شروع کریں گے انشاءاللہ اس بارے میں مشورہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ Recording اللہ stopped. وبرکاتہ۔